آج کے درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت بتانے والا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنو امیہ قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ پاک باز انسان تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر بھی کوئی برائی نہیں کی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی۔ ذرا سوچئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام آنے سے پہلے جو زمانے جاہلیت ہوتی ہے اس ٹائم بھی وہ برائی نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصلت اور عادت تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت اور تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے حیا والے تھے، شرم کرنے والے، حیا والے تھے۔ کیونکہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران ہے وہ دکھائی دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ران ڈھانپا نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ران ڈھانپا نہیں، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ران ڈھانپ لیا، ان کو چھپا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ نے اپنا ران ڈھانپا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے اپنا ران ڈھانکا نہیں، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے ران کیوں ڈھانپ لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، اے عائشہ، حضرت عثمان غنی وہ آدمی ہے جس سے فرشتے شرماتے ہیں، تو کیا میں اس عثمان سے نہ شرماؤں اور میں اپنا ران نہ ڈھانپوں؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصلت تھی کہ بڑی شرم حیا والے تھے۔ آج ہمارے اندر دیکھیے شرم حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ بڑی المیہ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر اتنی حیا تھی، لیکن آج وہ حیا ہمارے اندر نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس جاتے تو اتنے روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے ام ہانی، انہوں نے سوال کیا، آئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جب آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ کے سامنے قبر کے بارے میں بتایا جاتا تو آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی ہے۔ کیا ریزن ہے، کیا کارن ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، آئے ام ہانی، کیا تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر اول منازل الاخرہ فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه۔ اے ام ہانی، کیا تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کو نہیں سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلے منزل ہے؟ جو قبر کی اس منزل میں پار ہو گیا، جو اس قبر کی اس منزل میں سکسیس ہو گیا، وہ دیگر اور منزلوں میں سکسیس ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن جو شخص قبر کے اندر فیل کر گیا، جو قبر کے اندر سفل ہو گیا، وہ دیگر اور منازلوں میں سفل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں جو ہے رو رہا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصلت تھی کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، قبر سے اپنی موت کو اور آخرت کی فکر کرتے تھے۔ وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے اندر ایک اور بھی خصلت ہے، وہ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ مسجدیں بنانے کی باری آتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنا مال صرف کر دیتے، یہاں تک کہ جنگ تبوک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صحابہ کرام سے جتنا ہوا وہ سب نے اللہ کے راستے میں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹیں دی، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، بڑے مالدار صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو چیچک کی بیماری تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے، جنگ بدر کے لیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اے عثمان ایک کام کرو، تمہاری اہلیہ یعنی میری بیٹی بیمار ہے، تم گھر پہ رہو، تمہیں جنگ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جنگ نہیں بھی جاؤ گے پھر بھی تم کو ثواب ملے گا، اور جو بھی مال غنیمت ملے گی اس کا تمہیں حصہ بھی ملے گا، تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت کر کے آتے ہیں، راستے میں پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اداس تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان غنی تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری ایک بیٹی انتقال کر گئی، میں دوسری بیٹی تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو ہے زوجیت میں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں۔ وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور چلا گیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کرام کو کہا تھا کہ تم لوگ جو فیصلہ کرو گے، جس کے حق میں ووٹ دو گے، وہ خلافت کی جو ہے کرسی سنبھالے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان 6 صحابیوں نے چنا کہ ان کو خلافت دی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک خلافت کا خطبہ دیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے وہ دوسرے قبیلہ سے تعلق رہتے تھے، تو مصر کے ایک آدمی جن کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کے درمیان پھیلایا گیا، ارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جو جنگ بدر کے اندر شامل نہیں ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جو جنگ احد کے اندر شامل نہیں ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ یہ بات کہہ کر پورے مدینہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور عبداللہ ابن سبا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے ایسے آدمی کو خلیفہ بنایا جو جنگ احد کے اندر شامل نہیں ہوئی، جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے اندر شامل نہیں ہوئی۔ کہا ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اے عبداللہ ابن سبا تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، یاد رکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں اس لیے شامل نہیں ہوئے کیونکہ اس وقت ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو چچ کی بیماری تھی، بیماری کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت جو ملے گی اس کا حصہ بھی تمہیں ملے گا۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے۔ اور رہی بات جنگ احد میں شامل ہونے کی، تو اور صحابہ کرام جو بھاگ گئے تھے ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ اور رہی بات تم صلح حدیبیہ کی، تو صلح حدیبیہ کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا کہ مکے والے سے کہو کہ ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا تو تم یہ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہو؟ بہرحال لوگوں کو اتنا غلط سلط بتا دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت ساری باتیں پھیلا دی گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت تھی۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔